ہمارے اسلام میں ہے کہ حقوق اللہ معاف ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہم لوگ کافی کمزور ہیں حقوق العباد نبھانے میں۔ ہم کو بے شک اس کے بارے میں تمام علم ہوتا ہے، جانتے بھی ہیں کہ یہ کس کے حق ہیں، کون سے ہیں، لیکن ان کو نبھانے سے ہم کافی زیادہ قاصر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول نہیں کر سکتے۔ غصہ، خاص طور پہ غصے کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایموشنلی ویک ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے جو ہمارے عزیز رشتہ دار عزیز و اقارب ماں باپ ہیں، ان کے تمام حق کو نبھا سکیں، جو ہم پر فرائض آتے ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ جب ہم اس میں سے قاصر ہوتے ہیں ایسا کرنے سے، تو ڈیفینیٹلی اس کی باز پرس ہوگی ہمارے سے، ہر حال میں ہوگی۔ ہر انسان جواب دہ ہوگا اللہ پاک کے حضور میں ہر اس ذمہ داری کی جو اللہ پاک نے اس کو سونپی۔ میں یہاں پر اگزامپل دینا چاہوں گی، جیسے میں ایک اسکول رن کرتی ہوں، تو مجھ سے سوال ہر حال میں کیا جائے گا کہ میری چھت کے نیچے وہ تمام بچے جو پڑھنے آتے تھے، ان کے ماں باپ، میرے اساتذہ اور جو لوگ بھی یہاں پر کام کرتے ہیں، ان کا میرے اوپر کیا حق تھا اور میرے کیا فرائض تھے، کیا میں نے اپنے فرائض پورے کیے، کیا میں ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے اپنے سارے کام بہتر طریقے سے سر انجام دیتی رہی۔ سو آئی ول بی ہیلڈ رسپانسبل فار ایوری تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو۔ یہی تو ہے حقوق العباد۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو اس بارے میں کمپلیٹ اتھارٹی ہے، اور اس کو اس بات کی پوری جانچ ہونی چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کا جواب دہ اللہ پاک کے حضور ہوگا جو وہ یہاں پر کر رہا ہے، جس کے لیے اس کی ڈیوٹی لگی ہے۔ کیا وہ کام کر رہا ہے؟ وہ نہیں کر رہا تو اس کو جواب دینا ہوگا ہر حال میں۔ یہاں پر ایک بات بڑی زبردست طریقے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم تمام لوگ جو ڈیوٹی پیشہ ہیں، نوکری کرتے ہیں یا اپنی بزنس کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو جو ترجیح دیتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ باقی تمام چیزوں کو نیچے لے جاتی ہے۔ جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یار ابھی ٹھہر کے پڑھ لیں گے، وہ بڑی سردی ہے، وضو بعد میں ہوگا، لیکن اگر اسی وقت کوئی بزنس کال آتی ہے تو 1 منٹ سے پہلے بن ٹھن کے تیار ہو کے ہم ملنے چلے جاتے ہیں۔ تو نوٹ کیجئے کہ ہماری پریفرنسز جو ہیں دنیا میں وہ کتنی ہلکی ہیں، اور ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ جو ڈیوٹی ہے جس کے حضور ہم نے جا کر کھڑے ہونا ہے 5 دفعہ، وہ ہم سے ہو نہیں رہی، 75 دفعہ ہم باہر نکل جائیں گے لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ تو یہ بھی ہمیں کوسچن کیا جائے گا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت پروورب ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی کہ آپ نے جو بھی کام اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کریں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کس طرح ان کے کام آ سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں بڑی تڑی ہوتی ہے، اگر ہم غلطی سے اپنے بہن بھائی کے کام آ گئے ہیں تو بڑا ہی اچھا لگے گا کہ میں صبح اٹھ کے فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈالوں اور انسٹا ہینڈل کے اوپر اپنی ایک کہانی شیئر کر دوں کہ میں ان لوگوں میں فال کرتی ہوں جو اپنے بہن بھائیوں کا شدید خیال رکھتے ہیں، میں اپنے بہن بھائیوں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھی زندگی گزاریں۔ Now what this is called nonsense۔ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے توفیق دی ہوگی تو آپ کریں گے، ورنہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کسی کے کام آ سکیں۔ تو حقوق العباد کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سٹوری لائن بنا کے اس کو پیش کریں۔ رشتہ دار، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی محبت کو اپنے اندر حاصل کر سکیں۔ یہ ماں باپ کا ایک لفظ، ایک ماں اور باپ ہمیشہ اکٹھا آتا ہے، ماں باپ جیسے والدین۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کسی بھی طریقے سے کوئی ہمجولی نہیں ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ رشتہ نہیں ہے۔ ماں چلی گئی تو چلی گئی، باپ چلا گیا تو چلا گیا، اس کی جگہ کوئی ماں نہیں لے سکتی۔ افسوس، صد افسوس کہ ہماری ٹریننگ میں اپنے ماں باپ سے محبت، عزت، رغبت اور ان کے سامنے سر جھکا کر کام کرنا نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں بالکل سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ڈراموں میں یہ ٹریننگ نہیں دی گئی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور مرتا کیا نہ کرتا اگر کسی اولاد کے اوپر اس کی ماں یا اس کا باپ پڑ ہی گئے ہیں، یہ لفظ بڑا میں ڈینجرس بول رہی ہوں، پڑ گئے ہیں، تو اولاد کا تو بیڑا غرق ہے اگر وہ ان کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھے گا۔ کہا گیا، واہ قربان جاؤں میں اپنے اللہ پاک کے، کہ تمہارے والدین جب اس عمر کو پہنچیں جب ان کی سمجھ بوجھ کم ہو جائے تو یاد رکھنا کہ تمہاری سمجھ بوجھ نہیں تھی تو انہوں نے تمہیں پال پوس کر اس قابل کیا کہ تم آج ایک مقام پر ہو۔ مجال ہے کسی اولاد کو یہ یاد رہ جائے۔ کیا رویہ رکھتے ہیں
اوہ خون، دل خون کے آنسو روئے گا. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ اگر جیسے میں ٹریننگ کرتی ہوں، میرے پاس کچھ پیرنٹس آئے، کچھ اولاد آئی، تو جب میں نے ان سے یہ بات چیت کی تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا آپ کو کیا پتا، یعنی کہ آپ کون ہوتی ہیں، ہاؤ کین یو میک می انڈرسٹینڈ. میری جو ماں مجھ سے رویہ رکھتی ہے، جو میرے باپ کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں کتنی مشکل میں رہتا ہوں، آپ کو کیا پتا کون سے رہتے ہیں. واو، مجھے نہیں پتا. اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہیں، وہ باہر ہیں اور ہم ان کی خدمت کر نہیں رہے کیونکہ ڈیوٹی نہیں لگی. لیکن جن کی ڈیوٹی لگ گئی، جو میرے پاس میرے کلائنٹس ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی زبان کو دیکھا؟ کیا جو گریبان ان کا ہے ہی نہیں، اس کے اندر نظر ڈالی جو ان کا رویہ ان کی ماں یا ان کے باپ کے ساتھ ہے؟ تف ہے ان پر، لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر جو اپنی ماں کے آگے ان کی ذلیل کرتی ہے ان کو. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ایک بات سیکھی تھی، پڑھی تھی، کیونکہ بڑے سٹائل میں ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، کہ اپنے پاس ایک جرنل رکھا کرو، ایک کتاب، کاپی، ڈائری، جس میں رات کو یہ ضرور لکھا کرو کہ آج کا دن کیسا گزرا، کیا اچھی بات کی اور کیا بری بات، اور ہر بری بات کو چھوڑتے چلے جاؤ. ہر روز اپنی زندگی میں سے ایک بری عادت کو نکال دو اور اس کی جگہ ایڈ کرتے جاؤ اچھی عادتوں کو. روز رات کو اپنا احتساب کر کے سونا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، کیا ہے میرے اللہ پاک آج میں نے یہ کیا اور وہ نہیں کیا، او میں نے اچھا نہیں کیا ہے میرے اللہ پاک مجھے معاف فرمانا، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، تاکہ غلطیاں اور گناہ ہمارے کم ہوتے جائیں اور اچھائیاں اور پازیٹیوٹی ہمارے میں آتی جائے. جب ہر انسان اپنا خود سے احتساب کرے گا تو رزلٹ بڑا حسین ہوگا. لیکن اگر وہ اپنا احتساب کرنے سے بھول رکھے گا، وہ کہے گا اللہ جی ہوں میں احتساب کراں، میں تو سارے کام کر رہا ہوں، مجھے اپنا احتساب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر ایسے وقت میں وہ یاد رکھے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ ہماری ہر بات کو یاد رکھتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو میں تم سے منہ موڑ لوں. اللہ نہ کرے کہ یہ کبھی ہو ایسا. یہ میرے دل کی دعا اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں اللہ پاک کے سامنے جاؤں، اللہ نہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وہ مجھے معاف فرمائیں اور مجھ سے کبھی منہ نہ پھیریں. تو اپنا احتساب کیجیے اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑیے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تھینک یو.